اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے درس میں ہم بہت ہی عظیم سورہ اور بہت ہی اہم سورہ کی مختصر سی تفسیر آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اس سورہ کا نام سورہ دہر اور اس کو سورہ انسان بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ سورہ ہے کہ جو اہل بیت علیہ السلام کی شان میں نازل ہوا۔ اس کا شان نزول کچھ یوں ہے کہ جب امام حسن اور امام حسین بیمار ہوئے، مریض ہوئے اور رسول خدا ان کی عیادت کے لیے آئے تو رسول خدا نے کہا کہ آپ ان کی شفا یابی کے لیے، صحت یابی کے لیے نذر مانیں۔ چنانچہ اہل بیت علیہ السلام نے نذر مانی، ہمارے بچے صحت یاب اور شفا یاب ہو جائیں گے تو ہم 3 دن روزے رکھیں گے۔ شفا ملی تو اہل بیت علیہ السلام نے 3 دن تک روزے رکھے۔ اس میں حضرت علی علیہ السلام، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، امام حسن، امام حسین اور یہاں تک کہ گھر کی کنیز فضہ نے بھی روزے رکھے۔ اور جب یہ حضرات افطار کے وقت افطار کرنے کے لیے بیٹھتے تھے تو کوئی نہ کوئی، کبھی مسکین، کبھی یتیم، کبھی اسیر آتا اور کھانے کی درخواست کرتا۔ لہٰذا یہ اہل بیت علیہ السلام اپنے اپنے حصے کا کھانا اس یتیم، فقیر اور مسکین کو عطا کر دیتے۔ یہ سلسلہ 3 دن تک مسلسل چلا، کبھی مسکین آیا، کبھی یتیم آیا اور کبھی اسیر آیا۔ یہ تھا اس سورہ کا شان نزول۔ یہ وہ سورہ ہے کہ جو اہل بیت علیہ السلام کے ایثار کو اور دوسروں کی مدد کرنے کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے تھے، ان کی شان و منزلت کو، ان کی عظمت کو بیان کرتا ہے۔ اور اصل ایثار وہی ہے کہ جو انسان جس چیز کی اشد ضرورت ہو، اپنے لیے ضرورت محسوس کرتا ہو، اس کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے بھی دوسروں کی مدد کرے، یہی اصل ایثار ہے۔ لہٰذا قرآن میں ارشاد ہوتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ ہرگز تم اعلیٰ مقام تک نہیں پہنچ سکتے کہ جب تک اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کی راہ میں انفاق نہ کر دو۔ یہاں پر اہل بیت علیہ السلام کو کھانے کی اشد ضرورت ہوتے ہوئے بھی اور ان کو اس چیز کی احتیاج ہوتے ہوئے بھی دوسروں کو اپنی ذات پر مقدم رکھا اور 3 دن تک مسلسل کبھی یتیم کو، کبھی مسکین کو، کبھی اسیر کو اپنے حصے کا کھانا عطا کرتے رہے۔ لہٰذا اللہ نے ان کی شان میں یہ سورہ نازل فرمایا۔ اس کو مفسرین اہل شیعہ نے اور بعض مفسرین اہل سنت نے نقل فرمایا ہے اور اس بات کے قائل ہیں کہ یہ سورہ اہل بیت علیہ السلام کی شان میں نازل ہوا ہے۔ وہیں کچھ بعض مفسرین ایسے ہیں کہ جو اس سورہ پر یا اس کی بعض آیات پر اعتراض کرتے ہیں، شبہ وارد کرتے ہیں کہ یہ آیات، یہ سورہ اہل بیت علیہ السلام کی شان میں نازل نہیں ہوا ہے۔ اس میں جو سب سے پہلا شبہ اور اعتراض وارد کرتے ہیں وہ یہ ہے، اس آیت میں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا میں علامہ طباطبائی ایک ظریف سا نقطہ بیان کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں یعنی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اس حُبِّهِ میں جو ہے اس کی بات گشت کھانے کی طرف ہوتی ہے، نہ کہ اللہ کی طرف۔ یعنی اگر ہم اس کا ترجمہ کریں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ کہ وہ اطعام دیتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، عَلَىٰ حُبِّهِ، اس حُبِّهِ میں جو ہے اس کی بات گشت کھانے کی طرف ہوتی ہے، نہ کہ اللہ کی طرف۔ اگر ہم اس ہے کو، اس کی بات گشت کو کھانے کی طرف مانیں تو اس کا ترجمہ اور اس کا معنی مفہوم یہ نکل کر آئے گا کہ اہل بیت کو کھانے کی ضرورت ہوتے ہوئے بھی، اس کی احتیاج ہوتے ہوئے بھی انہوں نے اس کو اللہ کی راہ میں انفاق کیا۔ اور اس کی دلیل میں علامہ طباطبائی آگے فرماتے ہیں کہ اگر اس ہے کو اللہ کی طرف بات گشت کریں، اس کو پلٹائیں تو یہ آیت جو بعد میں آ رہی ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ، کہ ہم جو اطعام کرتے ہیں، بے شک ہم جو کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی خوشنودی کے لیے کرتے ہیں، تو اس آیت کا کوئی معنی مفہوم نہیں رہ جاتا۔ لہٰذا ہمیں ماننا پڑے گا کہ یہ اس حب ہی میں جو ہے اس کی بات گشت طعام کی طرف ہے، کھانے کی طرف ہے، نہ کہ اللہ کے لیے۔ لہٰذا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اصل ایثار، اصل فداکاری یہ ہے
کہ انسان جس چیز کی ضرورت محسوس کرتا ہو، جس کو اس کی زیادہ ضرورت ہو، ضرورت ہونے کے باوجود اس کو اللہ کی راہ میں انفاق کرنا، یہ بہترین انفاق ہے۔ یہاں تک یہ ثابت ہوا کہ یہ آیات، یہ سورہ اہل بیت علیہم السلام کی شان میں نازل ہوا ہے، لیکن وہیں کچھ مفسرین ایسے بھی ہیں کہ جو یہ اعتراض اور شبہ وارد کرتے ہیں کہ یہ آیات اہل بیت علیہم السلام کی شان میں نازل نہیں ہوئی ہیں۔ پہلا شبہ جو وارد کرتے وہ یہ ہے کہ یہ سورہ مکی ہے، مدنی نہیں ہے، یعنی یہ سورہ، یہ واقعہ مکے کا ہے اور حضرت امام حسن اور امام حسین کی پیدائش مدینے کی ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ مدینے میں ہوں اور واقعہ مکے میں پیش آیا ہو؟ تو اس کا جواب مختصر سا یہ ہے کہ خود اہل سنت کے بہت سے متعدد مفسرین اس بات کے قائل ہیں کہ یہ پورا سورہ یا اس کی بعض ابتدائی آیات اہل بیت علیہم السلام کی شان میں نازل ہوئی اور مدینے میں نازل ہوئیں، یعنی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اس آیت میں جو لفظ اسیر آیا ہے، جو لفظ قیدی آیا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ آیات مدنی ہیں، مکی نہیں ہیں، کیونکہ جب تک مکے میں کوئی اسلامی جنگیں نہیں ہوئی تھی کہ جو وہاں قیدی کا تصور پایا جاتا، لہٰذا یہ قیدی کا، اسیر کا ہونا اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ یہ سورہ، یہ آیات مدنی ہیں۔ اور دوسرا اعتراض جو اس پہ کرتے ہیں کہ وہ یہ کرتے ہیں کہ یہ آیات عمومیت رکھتی ہیں، تو یہ کسی خاص گروہ، کسی خاص افراد کے لیے مشخص کرنا، معین کرنا بیجا ہے، بے فائدہ ہے۔ اس سورہ میں لفظ ابرار آیا ہے اور ابرار عمومیت رکھتا ہے، یعنی جو بھی اچھے کام کرے گا، ایثار کرے گا، فداکاری کرے گا، وہ ابرار میں شامل ہوگا، لہٰذا یہ عمومیت رکھتا ہے، کسی خاص گروہ کے لیے یہ سورہ وارد نازل نہیں ہوا ہے۔ تو اس کا مختصر سا جواب یہی ہے کہ قرآن کا یہ اسلوب رہا ہے، اور اس سے پہلے والے ویڈیو میں بھی ہم نے پہلے آپ کو بتایا، آپ کے سامنے واضح کیا کہ قرآن کا یہ اسلوب ہے، طریقہ ہے کہ کہیں کہیں اور ایسی متعدد آیات آپ کو مل جائیں گی کہ جہاں مفہوم عام ہوتا ہے لیکن اس سے خاص افراد مراد لیے جاتے ہیں، یہاں بھی اسی طریقے سے مفہوم عام ہیں لیکن کچھ خاص افراد ہیں جن کے لیے یہ سورہ نازل ہوا ہے، اور وہ کوئی اور نہیں، اہل بیت علیہم السلام ہے۔ اور ایک شبہ یہ بھی وارد کرتے ہیں کہ یہ سورہ جو آپ شان نزول بیان کرتے ہیں، اس آیت کا، اس سورے کا شان نزول یہ نہیں ہے، بلکہ اس کا شان نزول یہ ہے کہ ایک حبشی انسان رسول خدا کی خدمت میں آتا ہے اور آنے کے بعد کچھ سوالات کرنا چاہتا ہے، لیکن عمر اس کو روک دیتا ہے کہ تم نے بہت سوال کر لیے، رسول کو اذیت نہ دو، لہٰذا اب تم یہاں سے رسول کی بزم سے اٹھ کر چلے جاؤ۔ لیکن رسول نے عمر کو روکا کہ اس کو سوالات کرنے دو۔ جب رسول نے یہ فرمایا تو فوراً یہ سورہ نازل ہوا۔ تو اس کا مختصر سا جواب یہ ہے کہ دیکھیں کہ جو آپ شان نزول بیان کر رہے ہیں اور جو سورے کے مضامین ہیں، اس کے مفاہیم ہیں، اس سے بالکل بھی مطابقت نہیں رکھتے، بالکل بھی میل نہیں کھاتے، کیونکہ سورے میں کھانے کی بات ہو رہی ہے، ایثار کی بات ہو رہی ہے، اپنے وعدوں کو نبھانے کی بات ہو رہی ہے، اللہ سے ڈرنے کی بات ہو رہی ہے، اور جو آپ شان نزول بتا رہے ہیں وہ سوالات اور جوابات کی ہے، لہذا جو آپ شان نزول بتا رہے ہیں کسی بھی صورت میں اس سورے کے مضامین اور مفاہیم سے میل نہیں کھاتے ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے اس کا شان نزول وہی ہے کہ اہل بیت علیہم السلام نے فقیر و مسکین و یتیم کو کھانا کھلایا، اس کے بعد یہ سورہ نازل ہوا۔ اور ایک اعتراض اور کرتے ہیں کہ جس کو سننے کے بعد، پڑھنے کے بعد انسان کو ہنسی آتی ہے کہ چھوٹا سا بچہ بھی اگر اس اعتراض کو سنے تو وہ ہنس پڑے۔ اعتراض کرتے ہیں کہ اہل بیت علیہم السلام بغیر کھانے کے 3 دن تک زندہ رہ سکے، 3 دن گزار سکیں، صرف پانی پر اپنی زندگی گزار سکیں، کھانا نہ کھائیں۔ تو اس کا جواب آپ کو بخوبی واقف ہے، آپ بھی اس کا جواب دے سکتے ہیں کہ دیکھیے طبی طریقے سے بھی یہ بات ثابت ہے، اور متعدد آج کے زمانے میں بہت سے ایسے افراد ہیں جو 40 دن تک ریاضت کرتے ہیں اور بغیر کھانے کے زندگی گزارتے ہیں، صرف پانی پر زندگی گزارتے ہیں۔ اور آج کل ہمارے معاشرے میں ڈیٹاکس اور واٹر فاسٹنگ کا چلن بہت ہی زیادہ ہے کہ لوگ صرف پانی پی کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں، بغیر کھائے پیے زندگی گزار رہے ہیں، بغیر کھانے کے زندگی گزار رہے ہیں۔ تو جب ہم عام بندے ہو کر 40 دن تک بغیر کھانے کے رہ سکتے ہیں تو اہل بیت علیہم السلام
کیوں نہیں رہ سکتے؟ آخر میں ایک اعتراض اور بیان کرتے ہیں اور اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ اعتراض کرتے ہیں کہ اہل بیت علیہم السلام کے اتنے فضائل ہیں، اور حدیث بھی ہے کہ اگر تمام سمندر سیاہی بن جائیں، تمام درخت قلم بن جائیں، اور تمام انسان اہل بیت علیہ السلام اور حضرت علی کے فضائل لکھنا چاہیں تو ان کے فضائل لکھ نہیں سکتے۔ اسی پیرائے میں، اسی زمرے میں اعتراض کرتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کے جب اتنے فضائل ہیں، اگر ایک فضیلت کم کر دی جائے اور یہ نہ مانا جائے کہ یہ آیت ان کی شان میں نازل ہوئی، تو ان کی شان میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ بے شک آپ کی بات بالکل درست ہے کہ اگر ہم ان کے کوئی فضائل کو چھپانا چاہیں، کم کرنا چاہیں یا بیان نہ کریں تو ان کے فضائل و کمالات میں کسی بھی طرح کی کوئی کمی واقع نہیں ہوگی، لیکن یہ ایک علمی خیانت ہوگی کہ جو واقعہ تمام روایات صحیحہ کے ذریعے سے ثابت ہے اور واضح ہے کہ یہ آیات اہل بیت علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہیں، اور ہم ان کا انکار کر دیں۔ یہ خیانت ہوگی اہل بیت علیہ السلام کی شان میں۔ اور اس طرح سے آج آپ ایک فضیلت کا انکار کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے پھر دوسری فضیلت کا انکار کرنے لگے، پھر تیسری فضیلت کا انکار کرنے لگے۔ لہٰذا بہتر اور درست یہ ہے کہ جو بھی شان و منزلت اہل بیت علیہ السلام کی وارد ہوئی ہے اس کو بیان کریں، اور یہی علم کا حقیقی حق ہے۔ بس اپنی بات کو یہاں سمیٹتے ہوئے نتیجہ دینا چاہتا ہوں کہ ان تمام باتوں سے سمجھ میں آتا ہے کہ حقیقی ایثار اور فداکاری یہ ہے کہ جو اللہ کی خوشنودی کے لیے انجام دیا جائے، یعنی انسان کو جس چیز کی زیادہ ضرورت ہو، زیادہ احتیاج رکھتا ہو، اپنی احتیاج رکھتے ہوئے، ضرورت رکھتے ہوئے اپنی ذات کو درگزر کرے اور دوسروں کی مدد کرے۔ حقیقی ایثار یہ ہے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں اہل بیت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور دوسروں کی زیادہ سے زیادہ مدد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وقت السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا سوال ہے، حقیقی ایثار کسے کہتے ہیں؟ آپشن اے، سامنے والے کی ضرورت کو دیکھ کر دینا، بی، خود کو ضرورت ہو اس کے باوجود دینا، سی، بغیر ضرورت دینا، ڈی، ضرورت سے کم دینا۔ اپنا صحیح جواب ہمارے واٹس ایپ نمبر پر ارسال کریں۔ جواب کے ساتھ اپنا نام، اپنے والد کا نام اور اپنے شہر کا نام لکھنا نہ بھولیں۔